بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں عادل آپ کو اور پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ساری ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جو جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یونٹ کو چلایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے، یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ، ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے۔ کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں۔ حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اب انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں۔ تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آ کے ہمارے پہ حکومت کر رہا تھا، اس کا تو وہ تو آزاد لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ تو غلاموں پہ حکومت کر رہا تھا۔ تو غلاموں کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد شہریوں کے ہوتے ہیں۔ اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا، اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے، اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برتاؤ کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی، اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتی تھی بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی۔ اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو وہاں ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے، اس کو یہ اس کے احساس نہیں ہوتا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی، اگر تو میرے پاس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری آواز ہے۔ تو وہاں تو ایک شہری امپاورڈ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے سروس ڈیلیوری دے گی۔ تو یہ جو ہم نے قدم اٹھایا، یہ اس سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک سٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت، سٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے، اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے، اپنی عوام، اپنے اسپیشل لوگ، اپنے بوڑھے، ان سب کی ذمہ داری، اپنے یتیم، ان سب کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی تھی۔ اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنی تھی۔ نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے، یعنی صرف درباریوں کے تھوڑے بہت ان کی کوئی سنتا تھا، لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا۔ وہ بڑے اچھے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو الیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا۔ تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریسی میں مجبور ہو گئے لوگوں کی بات سننی، کیونکہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے۔ تو وہ چینج، اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے۔ لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، اپنے ان کے کام نہیں کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کو پریشان کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے عوام کی خدمت کرنا۔ تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے، یہ اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی، یہ سفر ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 30 لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس رسپونڈ کر رہی تھی، کون سی کم کر رہی ہیں، کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں، کیوں یہ جو میونسپل فنکشنز ہیں
کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈلیور کر رہے ہیں, گندگی نہیں اٹھا رہے, پانی کے مسئلے, یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں, اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چل ہی نہیں رہا صحیح طرح. اور یہ انشاءاللہ جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی, یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا, کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کی سطح کے اوپر ہے. گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے, ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا, کوئی کسی کے تھرو نہیں جائے گا, ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا. گاؤں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے, اور وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ جو ان کے مسئلے ہیں, میونسپل مسئلے, یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں, جو بنیادی یہ جو گندگی اٹھانا, جو سیوریج سسٹم, جو پانی کا, یہ ہر دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے. دوسری چیز, جو بڑے شہر ہیں جس طرح کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, ان کا اپنا اب سسٹم بننا والا ہے, جو کہ ہم نئے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں. تو جو اب لاہور ہوگا, کراچی ہوگا, پشاور, جو بڑے شہر ہوں گے, ان کے اپنے الیکشن ہوں گے, ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی. جس طرح کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ بنتی ہے, شہروں کی گورنمنٹ بنے گی, جس کے اندر ذمہ داریاں ہوگی کہ پانی کا مسئلہ کون, اس لوکل گورنمنٹ میں پانی کے مسئلے کون حل کرے گا, کون یہ جو گاربیج کلیکشن ہے, یہ جو گندگی اٹھانا ہے, یہ کون, کس کی ڈیوٹی ہوگی, بجلی جو لوکل ایریاز کے اندر کون مسئلے حل کرے گا. یعنی اس لوگوں کے مسئلے شہر کے اندر حل ہوں گے, جو کہ لنڈن میں ہوتا ہے اور پیرس میں ہوتا ہے. تو یہ اس سٹیزن پورٹل میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا. اور پھر اوورسیز پاکستانی, یہ اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور ان کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سٹیزن پورٹل کا اوورسیز پاکستانیوں نے پوری طرح استعمال کیا, اور وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ان کو رسپانس ملے گا وہ مزید اور استعمال کرتے رہیں گے. اور وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے, جس طرح کی میں دیکھ رہا تھا, ان کو مشکلات آتی ہیں, کئی دفعہ پولیس سے آتی ہیں. قبضہ گروپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے پلاٹس لیتے ہیں, ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. تو وہ ساری یہ اس جو اوورسیز پاکستانیز کو بھی آج میں کہوں گا کہ اس کا پوری طرح استعمال کریں. ایک اور جگہ جو پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں, جو پنجاب میں اور ہر صوبے میں, لیکن خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں, وہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ مثلا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کرپشن کہتے ہیں کہ بڑی جو تھانے دار ہے, جو کہ اے سی ہے, اس کی وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے. میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو, کوئی ڈی سی پیسے مانگے, کوئی تھانے دار پیسے مانگے, کوئی ایس پی مانگے, اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے, فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. اور جب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ جواب دہ ہوں گے, اور عام کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر شہری اس سٹیزن پورٹل پہ آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا, تو تب خود ہی ایک عوام کے پاس پاور ہوگی کہ اگر وہ بے بس نہیں ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ میں اگر کچھ تنگ کر رہے ہیں, یا دیہات میں اگر ان سے کوئی زیادتی کر رہا ہے, اگر ان سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, ان کے کام نہیں کر رہا, ان کے پاس یہ فورم ہوگا. تو یہ ابھی 2 سال میں 30 لاکھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا, اور میں یہ چاہوں گا کہ اب مزید اس کو اور استعمال کریں, اور ہم اس کو اور بہتر کرتے رہیں گے. اس میں ابھی تک تو زیرو فنڈنگ کے اوپر ہم یہ چلا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو اور سٹرینگتھن کریں گے, کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے شہریوں کو اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے کا. اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے, میرے لیے ایز پرائم منسٹر بڑا آسان ہے کہ کون سی میری ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں, کون سے میرے وزیر کام کر رہے ہیں, کون سے بیوروکریٹس ہیں جو کام صحیح نہیں کر رہے, کس علاقے میں زیادہ مسئلے آ رہے ہیں, اور پھر کون بہتر کام کر رہا ہے, کون سی ڈپارٹمنٹس ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کون سی جو ہماری منسٹریز ہیں ان کے سب سے کم کمپلینٹس ہیں, بلکہ لوگ ان سے خوش ہیں. تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سزا اور جزا کا نظام دینا. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون پرفارم کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, یہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگا. اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے
ان کو بھی کس کو پروموشن دینی ہے، کس کو بونسز دینے ہیں، اور کس کو ہم نے نکالنا ہے گورنمنٹ سے، کیونکہ ہم نے ایک نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا، اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں، اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے، اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے، عوام کے اختیارات بڑھیں گے، وہ ان کی آواز سنی جائے گی، وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے، ہماری بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی، اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنے پی ایم ڈی یو کے جتنے بھی بڑے جنونی ہمارے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، میں آج آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.